شاہ صاحب ایک بڑی اہم یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کے نکاح ہوتے ہیں شادیاں وہ کبھی نکاح کی آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں نا کہ وہاں پر کس بنیاد پہ اور کس کو گواہ ٹھہرا کے آپ کسی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. سب سے اہم چیز یہ کہ اتنے دھوم دھڑکے کے ساتھ اگر آپ ڈالر پھینک رہے ہیں اور موٹر سائیکلیں بانٹ رہے ہیں اور ساری خرافات اس میں موجود ہیں, کبھی اس کے بعد کا تھیسس جا کے کوئی سٹڈی کرے بے برکتی زندگی میں بات کتنی آئی اور وہ سادگی کی ہمارے بڑے بوڑھوں کی. آپ میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے والدین کی شاید زندگی میں کوئی ایک اختلاف نہ ہو یا کوئی ایسا بے برکتی کا واقعہ نہ ہو. یہ جو آج کامن ہے, سر میں کچھ سٹیٹکس شیئر کرنا چاہوں گا. 2018 کا جو ریکارڈ ہے ہائی کورٹ کا, آپ کی طلاقوں کی تعداد 2,35,073 ہے. لاہور میں ایک سال میں رجسٹرڈ جو ہوا وہ طلاق تھی 17,000 سے 28,000 پہ گئی. یہ بڑی تیزی کے ساتھ طلاق بڑھنے لگ پڑی ہے اور یقینی بات ہے جب طلاق بڑھتی ہے تو وہ جس کو طلاق ہوئی اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بڑے کیسز ایسے ہیں جس میں لڑکا نشئی نکلتا ہے, لالچی فیملی نکلتی ہے یا کوئی اور پرابلم ان کے ساتھ ہوتی ہے, وہ کوئی داع یا فراڈ لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ ساری زندگی اسی سماج پہ بوجھ بن کے زندگی گزارتی ہے, اس گھر پہ بوجھ بنتی ہے. اور بڑی دنیا ایسی بلیک میلر موجود ہے جو ہٹ کرتی ہے, کیونکہ نکاح کو, مفتی صاحب آپ سیکنڈ کیجئے گا, نکاح کو قلعہ کہا گیا. یہ عورت کو قلعے جتنی مضبوطی دینے والی چیز ہے. جب قلعے میں کوئی نہیں ہے تو سر اسے تو ہر طرح کا حملہ آور جو ہے اس پہ تو حملہ آور حملہ کریں گے. عورت جتنی محفوظ نکاح کی حالت میں ہے, میرا خیال ہے شاید ہزار وہ دیواروں میں اتنی محفوظ نہیں ہوتی. شاہ صاحب نیکی, یہ بھی نیکی نیکی اور پوچھ. ایک جگہ میں 8 گھنٹے کا ایک سیشن دے کے برار بھائی میں نکلا تو ایک بچہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کوئی چنگی گل بھی کرو. میں کہ جڑا 8 گھنٹے دا بھاشن سی ساڈا چنگی گلاں سن. آپ چلیں میرے سوال کو یوں لے لیجئے. اس نے کہا ہوگا جاندہ جاندہ سانو کوئی چنگی جی گل. شاہ صاحب کی بات کے ساتھ ایک نیکی میں کر رہا ہوں. اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں, ہم شادی پر تو بے تحاشا پیسہ اور دولت خرچ کرتے ہیں اور ساری رسوم و رواج کو فرض سمجھ کے پورا کرتے ہیں, لیکن جو بہت ضروری کام ہے اس پر ہم ادنا سی توجہ بھی نہیں کرتے. شادی کی بعد کی زندگی منحصر ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کا علم ہونے اور ادا کرنے پر. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ بیوی کو پتہ ہے کہ مجھ پر شوہر کے کیا حق ہے, نہ شوہر کو پتہ ہے کہ مجھ پر میری بیوی بچوں کے کیا حق ہے. اس لیے ضروری کامیاب زندگی کے لیے جو میاں بیوی کی زندگی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شادی سے پہلے کم از کم 1-2 ماہ کا حقوق زوجین کا کورس کرنا چاہیے. ان کو ڈیٹیلز معلوم ہونی چاہیے کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں, تاکہ ان کی زندگی ان حقوق کی روشنی میں بہتر انداز سے گزر سکے. اس پر ہم پروگرام کریں گے مفتی صاحب, آنے والے دنوں میں اس پر باقاعدہ پروگرام کریں گے کہ مرد کی کیا حقوق اور فرائض ہیں اور عورت کے کیا حقوق اور فرائض ہیں, اور اگر وہ ایک ایسے گھر میں آتی ہے جہاں دیگر رشتے ہیں تو ان رشتہ داروں کے کیا حقوق اور فرائض ہیں, اور عورت کے کیا فرائض ہیں اور ان کے حوالے سے فرائض کیا ہیں. چونکہ فیملی پوری ایکسپیکٹ یہ کرتی ہے کہ اگر بھائی کی بیوی جو آئی ہے تو وہ پھر برتن بھی دھوئے, کپڑے بھی, مطلب وہ سارے کام غالباً جو اس کا فرض نہیں ہے. تو اس پہ ہم پورا ایک بھرپور پروگرام کریں گے, وہ کریں گے. حضرت یہ فرمائیے, معاف کیجیے گا, کہ نیکی جو ہے اس کے ساتھ دکھاوا بھی بعض اوقات جڑا ہوتا ہے. اور ابھی جیسے ابرار بات کر رہے تھے, پروگرام کے بیچ میں بات ہو رہی تھی تو کہ یار یہ اس سے اللہ تعالیٰ بچائے, ابرار کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا یقیناً اللہ بچائے, مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے کہ جب آپ عطر کی شیشی کھولتے ہیں, خیر کا کام کرتے ہیں, تو خوشبو نے تو باہر آنا ہی آنا ہے. یہ بھی اب ہے. تو کیسے جو تھن لائن ہے, جو بیلنس ہے, اس کو کیسے نیکی میں قائم رکھا جائے؟ شاہ صاحب دیکھیں, ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے انگلش کا, انسپریشن. اس سے کوئی دوسری ہم رائے نہیں دے سکتے. کسی کے خیر کے کام کو دیکھ کے بڑی دنیا تحریک پکڑتی ہے. میں نے کئی ایسے ایک باحثیت استاد کام ہے جو میں نے کیے, ان کا تذکرہ کیا یا ان کا اظہار کیا, اور دیکھا دیکھی کتنے ہزاروں لاکھوں اس کو فالو کرنے لگ پڑے. اور ممکن ہے وہ کام کو لازم نہیں ہے کہ دیگیں بانٹنے کے ہوں, وہ کتاب پڑھنے کا کلچر ہو سکتا ہے, وہ خیر کی بات آگے پھیلانا ہو سکتا ہے, وہ کسی ضرورت مند کی چپ کر کے مدد کرنا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ نیکی خالصتاً اللہ کے لیے, لیکن اس نیکی کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں, اور اپنی نیت کا انجام آپ کہیں نہ کہیں بھگت لیتے ہیں. ایک بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف صاحب کا ایڈ کروں, وہ کہتے ہیں اگر آنے والے وقت کو جانچنا چاہتے ہو تو اپنی نیت کو بغور دیکھ لو, اس میں آنے والا وقت مکمل چھپا ہوا. تو آپ اپنی نیت سے نہیں بچ سکتے. دوسری بات سر دیکھیے, اس وقت بڑی دنیا, کئی ادارے ایسے ہیں
جو مدد لے کر مدد کرتے ہیں اگر وہ نہ دکھائیں, اس کا ریکارڈ نہ بنے, اس کی ڈاکومنٹری نہ بنے, اس کے شواہد نہ ہوں, اور آج کا ماڈرن میڈیا وہ الیکٹرانک ہے یا سوشل میڈیا ہے, اس پہ اس کے شواہد موجود نہ ہوں تو وہ تحریک نہیں پکڑتی. سو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم سننے والے اور نیکی کرنے والے پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنی نیت, اور ہمیں بھی شاہ صاحب ہم سب کو بھی کہیں نہ کہیں ہر وقت پہرا دینا پڑتا ہے, اپنی نیت کا پہرا دینا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم سے کہیں ریاکاری نہ ہو جائے, یا ہم اللہ ہمیں معاف کرے کہیں ایسا نہ ہو دکھاوا نہ ہو جائے اور وہ دکھاوا ہمارے ساری کی ساری نیکی کو غارت کر دے, ضائع کر دے. یہ بڑا ذاتی سا فعل ہے جس کو ہر ایک کو خود اپنی پاسداری اور اپنا عہد اور اپنا وفاداری کا ثبوت خود ہی دینا چاہیے. اس میں شاہ جی میں تھوڑا سا اس پہ تو ایک تو بڑی زبردست بات آلریڈی ہوگی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تعلق نیت سے ہے کہ نیت ہماری کیا ہے, ادھر آگے فل سٹاپ لگ جاتا ہے. دوسرا اس میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لائٹ لی جائے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کو مسنون قرار دیا. ایک دکھا کے بھی, کیونکہ اس وقت پبلک کے لیے کام ہو رہا تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے یا کچھ, سب لوگ بتاتے تھے بھائی تم کیا لے کے آئے ہو, تم کیا, تو وہ بتاتے تھے. جیسے فرمایا شاہ جی نے کہ انسپریشنل, کہ بہت سارے لوگ ہیں اس نے اتنا دیا میں اتنا, کمپٹیشن میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگ دیتے ہیں. دوسرا ایک اور اینگل بھی اس کا ہے. اچھا اس میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ کہ دوسرا اینگل یہ کہ اگر سپوزنگلی کسی کی ذاتی کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے تو اگر ہم اس صورت میں اس کو دکھا کے سب لوگ کے سامنے اس کو دیں گے تو شاید اس کو برا لگے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہو, درست کہہ رہے ہیں, اس کو اگر آپ یہ اچھا پیمانہ آپ نے بتایا کہ اگر کسی کی خودداری کو ٹھیس لگنے کا ہے تو وہ تو بالکل ہے کہ آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آپ اگر کسی کو انسپائر کرنا بھی ہے نا تو اس کے کان میں کہہ دیں کہ بڑا یہ بیچاری پریشان ہے, بچی کی اس نے شادی کرنی تھی تو دیکھ لو. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے دیا ہے, جب آپ وہ پھر اگر وہ دیتا ہے تو اس سے فارمولا, جنرل فارمولا سامنے آ جاتا ہے. صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ابھی شاہ صاحب نے فرمائی کہ دیانتداری سے آپ پہرا دیتے رہیں, بس ہر وقت اس کو اپنے نفس کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہونے والی. شاہ صاحب جو اب سوشل میڈیا کا دور ہے نا, اس میں نہ تو نیکی محفوظ رہی ہے اور نہ ہی برائی محفوظ رہی ہے, کیونکہ برائی میں بھی پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کسی کے عیب اور برائی پر پردہ ڈالا جائے. یہاں تو نیکیوں کا بھی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, ایون کہ گٹر کا ڈھکنا بھی رکھنا ہے تو 5 لوگ ساتھ مل کر تصویر کھنچوا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. اور یہ جو پچھلے دنوں راشن کی تقسیم کا بہت ماشاءاللہ تھا, لیکن اس میں جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ یہی, جس کو راشن دے رہے ہیں اس خاتون کی بھی تصویر, وہ بیچاری غربت کی ماری پتہ نہیں دل میں کتنا معیوب سمجھ رہی ہوگی کہ میری تصویر کھینچی جا رہی ہے, 5 لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے. خاندان والے لوگ درخواست کروں گا, اچھا لوگوں میں اس قدر بھی جرأت اور بے باکی ہے کہ عین کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کی جانب پیٹھ کر کے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے, وہ پبلک کے ساتھ لائیو چلا کر ان سے کنیکٹ. اندازہ کیجیے جہاں اپنی ہوش نہیں ہونی چاہیے ہے, جہاں اپنی ہوش نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر تو ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں کہ میں کھڑا کہاں ہوں, وہاں تو آنسو نہیں رکتے, اور یہ کیفیات دیکھنے کو مل رہی. میں درخواست کروں گا, نیکی کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ اس دور میں جو دکھا کر یا آپ سمجھ رہے ہیں میں ترغیب دلانے کے لیے دے رہا ہوں, وہ بھی بڑا مشکل عمل آزمائش ہے. آپ نیکی بھی چھپا کر کریں, اور خصوصاً کسی کا عیب دیکھیں تو اس کو قطعی طور پر, اور اسلامی فلسفہ ہے دوسرے شخص اور نہ ہی سوشل میڈیا لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو, خدا تمہارے عیبوں پر, سترہ اللہ یوم القیامہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. نعت شریف کے کچھ شعر ہو جائیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ضرور کہی کہ اچھے کام بڑے کرتے ہو لیکن ایک اور بڑا اچھا کام لوگوں کو بتایا کرو. کیا شروع یہاں سے کر لیا کرو نا, کیا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی. واہ 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 ہے, واہ واہ واہ, کتنا بڑا اچھا کام ہے کہ کچھ کیا بھی نہیں آپ نے اور اچھا کام ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایبسٹیننس, بالکل ایسے, لا یہ کلمہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے, بالکل ایسے, بالکل سلیٹ پہلے صاف کر دو. مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ. کس دن پوچھا یہی سوال جو آج آپ نے پوچھا نا کہ یہ یار تمہارا نا ینگ سی لک آتی ہے, میں کہا یار مجھے پتہ نہیں اس کی کیا رائے ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا, دوسرا میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ نا
اندر کسی کے خلاف نفرت نہ ہو. ہاں بالکل درست کر رہے ہیں. واہ واہ. تو میں نے کہا مجھے ایک دفعہ کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ جس کو نفرت کرتے ہو نا سب سے پہلے اس کو معاف کرو. واہ واہ واہ. جس سے سب سے ہوتا ہے نا زندگی میں کچھ لوگ ایسے انہوں نہیں چھڑنا نہ انہیں میرے نال جڑی زیادتی کیتی نہ پایا تو نہ کیتی ہوئے تو پتہ ہوئے انہوں میں معاف نہیں جے کر سکتا. اچھا اسی کو پہلے معاف کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ کو دیکھنا اپنے چہرے پہ گلو کیسی ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. کیونکہ نفرت جائز ہو یا ناجائز چہرے پہ ضرور آتی ہے. یس درست کر رہے ہیں. وہ آپ کے اندر پلتی رہتی ہے. میرا یہ خیال ہے. مناسب ایک جملہ ویسے ایڈ کروں سر, وہ نفرت بندے کو چبا کر دیتی. ہاں جملہ تھا ایک اس کو ڈیمیج کرے نہ کرے بندہ چبا ہو جاتا ہے, اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ بندہ چبا ہے. اپنے نفس کی اصلاح کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. یہاں سے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو معاف نہ کرے, اس کو تکلیف.